بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب بھی کوئی غیر قومیں کسی بھی علاقے پہ قبضہ کرتی ہیں، ان بستیوں کو اجاڑ دیتی ہیں اور وہاں پر اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور سب سے پہلے تو لوٹ مار کرتے ہیں اور ان میں ایسی دہشت ڈالتے ہیں کہ تاکہ وہ جو قبضہ کرنے والے لوگ ہیں ان کی وہ اطاعت کریں اور ان کے ساتھ چلیں، ان کی رسم و رواج کو اپنائیں، ان سے معافی مانگیں، ان کے جو جو قدیم رواج تھے ختم کر کے اپنی زبان بھی بلکہ وہ نہ بولیں، اور جو قابض لوگ ہیں ان کی زبان اختیار کریں۔ یہی کچھ کینیڈا میں بھی ہوا اور امریکہ میں بھی ہوا۔ یہاں کی جو لوکل آبادی تھی وہ ریڈیڈینس تھی، یا جو ان کو ہم نیٹو کہتے ہیں، جیسے کہ ایک تنظیم ہے یہاں پہ فرسٹ نیشن کے نام سے، وہ لوگ ہیں۔ آپ کو وہ لوگ کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، آپ ان کو ہیملٹن کے علاقے میں دیکھ لیں، ان کی اپنی آبادی ہے، گورنمنٹ نے ان کے وظیفے لگائے ہوئے ہیں، وہ کوئی کام کریں نہ کریں، پڑھائی کریں نہ کریں، کوئی ان کو وظیفے ملتے رہتے ہیں، یعنی کہ ان کو بالکل اپاہج اور مفلوج کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ ایک مدت سے چل رہا تھا، اور یہ جیسے سب سسٹم چل رہے تھے، میں خیال کئی سو سال سے یہ ایسا ہی چل رہا ہے، ان لوگوں کو اسی طریقے سے رکھا جا رہا ہے۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور ان کو کوئی کام کریں یا نہ کریں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ان کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ بس کھا پئیں اور سو جائیں، نشہ کریں، یہ اس قسم کی چیزیں سارے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی چند دن پہلے کچھ اس قسم کے واقعات ہوئے جس سے پورے کینیڈا کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی اور ایک آگ سی لگ گئی، لوگوں کے اندر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ ایسی خبریں ملی، نشاندہی ہوئی، جس سے پتہ لگا کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ برٹش کولمبیا اور سسکیچون کے علاقے سے ابھی 3 اسکولوں سے کچھ لاشیں ملی، جس کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ برٹش کولمبیا میں ایک اسکول سے 751 یعنی کہ 751 یہ بورڈنگ اور ٹائپ کا اسکول ہے، یہ کیتھولک چرچ اسکول ہے، اور چرچ بھی ساتھ موجود ہے۔ وہاں سے جب قبریں دریافت ہوئی تو وہاں کھودی گئی تو 751 بچوں کی نہیں، 200 پہلے ملی ہیں، 215 قبریں ملی ہیں۔ پھر اس کے بعد سسکیچون کے اندر 751 لوگوں کی بچوں کی لاشیں ملی، چھوٹے بچے ہیں، 3 سال سے 4 سال 5 سال سے لے کے 12-13 سال کے بچوں تک کی لاشیں ہیں وہ۔ پھر ایک اور اسکول سے بی سی کے سے ہی ایک اور اسکول سے 182 یعنی 182 بچوں کی لاشیں ملی ہیں۔ یہ تمام اسکول جو سے ہیں کیتھولک ہیں، یہاں بچے بورڈنگ میں داخل ہوتے تھے، اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 1.5 لاکھ بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کیا گیا۔ ہوتا کیا تھا کہ ان بچوں کو یہ جب ان لوگوں نے قبضہ کیا ان علاقوں کے اوپر، کینیڈا کے اوپر اور امریکہ کے اندر، تو اس علاقے کے اندر جو لوگ نیٹو لوگ رہتے تھے ان کو انہوں نے یرغمال بنا لیا، ہوسٹیج کر لیا، اور ان کے بچوں کو ان کی اسکیمیں یہی ہوتی ہیں کہ قبضوں کی، کہ ان کے بچوں کو ہم کچھ ایسا سکھا کے ایک نئی نسل بنا دیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، جیسے کہ کئی ملکوں میں ہو رہا ہے۔ میں اس کا بھی کسی وقت ذکر کروں گا، آج کے دور میں بھی ہو رہا ہے۔ وہاں پہ انہوں نے ان بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا، اور یہ دوبارہ بچے جو سے کبھی اپنے ماں باپ سے نہیں ملے۔ ان بچوں کو تقریباً یہ ایک اندازے کے مطابق 130 کے قریب یہ اسکول تھے، اور یہ تھے جن کے اندر ان بچوں کو رکھا گیا۔ ابھی صرف 3 اسکولوں سے جو ان کو ڈھونڈا گیا ہے، جہاں سے یہ اتنی بڑی تعداد میں جو سی لاشیں ملی ہیں۔ اور ابھی اگر باقی اسکولوں کو دیکھا جائے گا تو ضرور جو سے ہے وہ اس سے بڑھ کے ملیں گے۔ حالات جو سے ہیں وہ مزید خراب ہو رہے ہیں، لوگ سخت ناراض ہیں۔ میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک کو مت خراب کریں۔ کینیڈا ایک بہت اچھا ملک ہے۔ موجودہ حکومت کا اور موجودہ جو لوگ اس میں آباد ہیں ان کا قصور نہیں ہے۔ اگر ان کے بزرگوں کا قصور تھا، یا لوگ جو قابض تھے اس وقت کیا تھا، انہوں نے ظلم کیے تھے، تو ان کا جو قصور ہے ان کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، ابھی بھی کچھ ان کے ہمدرد جو سے لوگ تھے انہوں نے کچھ چرچ کو آگ لگائی ہے۔ اب تک 7 کے قریب ایسے چرچ تھے جن کے اندر
معلومات بہت زیادہ مل سکتی تھی ان کو آگ لگا دی گئی. پہلے ایک کو آگ لگی, پھر دوسرے کو لگی, پتہ لگا کہ 7 چرچوں کو آگ لگا دی, کیونکہ تاکہ کسی کو بھی پوری معلومات نہ ملے, یعنی کہ ان کے ہمدرد جو ان سے تھے ان قاتلوں کے وہ موجود تھے. معاف کیجیے گا. اب یہ پتہ لگانا ہے کہ ان بچوں کو مارا کیوں گیا. ایک 3 سال کے 4 سال کے بچے کا کیا قصور تھا, اس کا کتنا گناہ تھا کہ ان کو یا تو زندہ دفنایا گیا تھا, ان لوگوں کو گڑھوں میں ڈال کے مار دیا گیا, یا کسی آلے سے مارا گیا. نظر یہ آتا ہے جو اتنی تعداد, کیونکہ ایک قبر میں 20-20 25-25 لاشیں بھی موجود ہیں اور کٹھی دفنائی گئی ہیں, یا ان کو کٹھا ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی گئی ہے, یا اس قسم کا کام ہوا ہے. تو یہ جو تکلیف دہ صورتحال ہے, اب بھی اگر اس کو سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ, اور افسوس ہوتا ہے ان ظالموں کا, کیونکہ وہ یہ کام ان مہذب قوموں نے کیے جو دنیا کی نمبر 1 قوم, برٹش قوم, جو مہذب ترین قوم اپنے آپ کو کہلاتی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی برٹن کا سورج بھی کبھی غروب نہیں ہوتا. لیکن اس کا ریئیکشن کیا ہوا کینیڈا کے اندر ہی, خالی امریکہ میں بھی ہوا. ملکہ الزبتھ, ملکہ وکٹوریا, ان کے مجسمے گرا دیے گئے. لوگ کوئی بھی ان کا اچھا نام سے لیتے, کیونکہ ملکہ کا نام لے کے ہمیں بہت لینا پڑتا ہے, اور ہم نے بھی لیا, سب نے لیے, جو بھی کینیڈا کے اندر آباد ہوتے ہیں ان کو لینا پڑتا ہے. اور ان کے جو جتنے پرانے ہیروز تھے ان کے مجسمے گرا دیے گئے ہیں. امریکہ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, جگہ جگہ پہ ان کے مجسمے گرائے جا رہے ہیں, ان کے اوپر ریڈ سفید لال رنگ کر دیے جاتے ہیں. اور ایک نفرت جو شروع ہوئی ہے, یہ نفرت ایسی ہے جوں جوں لاشیں دریافت ہوں گی نفرت بڑھتی چلی جائے گی. وزیر اعظم کینیڈا نے بہت اچھا کردار ادا کیا. وہ گئے, انہوں نے افسوس کیا سارا, اور باقاعدہ ان کے حق میں ان کے نیٹو سے افسوس کیا. لیکن افسوس سے خالی یہ نہیں ہوتا, ہمیں کچھ اپنے قوانین میں تبدیلی کرنی پڑے گی. ہمیں ان قاتلوں کو چھوڑنا پڑے گا ہر صورت میں. جو قاتل تھے بھلے وہ یہاں پہ قابض ہوئے, جس کی وجہ سے کینیڈا بنا یا امریکہ بنا, لیکن ہمیں قاتل تو قاتل ہوتا ہے, ان قاتلوں کے خلاف بولنا پڑے گا, اور ان کو بلیک لسٹ کرنا پڑے گا اپنی اس کنٹری سے. اور تبھی جا کے یہ معاملات جو سے ہیں کوئی ٹھنڈے ہوں گے, نہیں تو یہ آگ لگی رہے گی. اور یہ ابھی لاگ تو مجسموں تک ہے, یہ خدا نہ کرے کہ یہ آگ جو سے اس سے زیادہ بھڑکے اور لوگ قابو سے باہر ہو جائیں. اور کیونکہ نیٹو بھی کافی تعداد میں موجود ہیں, نیٹو بھی ناراض ہیں, اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو مقامی کینیڈین ہیں جو یہاں پہ آ کے آباد ہوئے ہیں, جیسے ہم امیگرینٹ ہیں, ہم لوگ ہی ہیں, تو ہمیں بھی اس کا دکھ ہے, اور ہم ان کے دکھ میں برابر کی شریک ہیں. یہ دکھ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارا اپنا دکھ ہو, اور ہم ان کے ساتھ برابر کی شریک ہیں, اور ہم ان ظالموں کو کے خلاف جو سے ہیں بات کریں گے اور کرتے رہیں گے ہمیشہ, تاکہ یہ قوم جو سی ہے یکجا رہے. یہ قوم ہمیشہ ہی یکجا تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ یکجا رہے گی. اور اس قوم کے اندر اتنی جرت ہے کہ ان ظالموں کے خلاف کوئی بھی قانون سازی ہو سکتی ہے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ناظرین, ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. ہمیں آپ کا تعاون کی اشد